علی باقر حسینی ان کی آمد پہ بآواز بلندتر صلوات۔ تقریب خالق آپ کا آیا قبول و منظور فرمائے، پاک سیدہ کا خالق آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین کہنے سے بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کی دعا پہ آمین کہنا بڑا ضروری ہے، آمین کہنا اتنا ضروری ہے کہ دعا پڑھوانے والا مصطفیٰ ہو تو سامنے سیدہ ہو تو نبی فرماتے سیدہ میں دعا کرواتا ہوں آپ آمین کہیے۔ معصوم کا فرمان ہے اس سے بڑا بخیل بندہ کوئی نہیں جو کسی کی دعا پہ آمین ہی نہیں کہہ سکتا۔ مالک بیماروں کے صدقے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو غریب ہیں ان کے غربت کو دور فرمائے، جو مسافر ہیں ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ولایت علی علیہ السلام کو سمجھنے کی اور ولایت علی علیہ السلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہماری آخری حجت کا جل ظہور فرمائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیے۔ اب جیو، مالک آپ کو سلامت رکھے، زیادہ زحمت دینی نہیں ہے کیونکہ ٹائم ایسے ہی بنایا تھا، رات مجبوری بن گئی تھی اور امامیہ کلونی پڑھنا تو رات 12 بجے قبلہ کو فون کیا تو میں نے کہا مہربانی کرے مجھے ممبر دیں، تو جتنی دیر پڑھوں ہر دل پہ ہر چہرے پہ محبت اہل بیت نظر آنی چاہیے۔ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیے۔ جب سے عشرہ محرم آپ کے نوشہرہ ورقہ امام بارگاہ حیدریہ میں پڑھا، اپنے مصروفیات کی وجہ سے اس طرف میں آئے نہیں سکا، پشاور چلا گیا شراب، پھر کشمیر اور اب حاضر ہوا ہوں۔ سفر آپ کے لیے میں نے بڑا کیا ہے، میری حیثیت کوئی نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی پڑھنے والے بہتر ہیں، مجھ سے بعد میں پڑھنے والے بھی بہتر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کا مہمان ہوں، آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ اتنا سفر میں نے کیا، پاک فاطمہ الزہرا کے صدقے آپ بھی آگے آگے آ جائیں۔ میں نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے بی بی زہرا کا، بڑی مہربانی ہوگی جی، بڑی مہربانی۔ میں مسافر ہوں بھائی، پاک سیدہ کے اللہ بھی پاک زہرا کا واسطہ نہیں ٹھکراتا۔ جتنے بندے ہیں آگے آگے آ جائیں، ماحول بن جائے گا۔ بڑی مہربانی ہے جی، بڑی مہربانی ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھی ہے۔ اجازت ہے جی عبادت شروع کی جائے قبلہ؟ آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پھر بھی معصوم ممبر پہ یہ ثابت کرنے کہ وہ بھاگ گیا، وہ رو پڑا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی دیر پڑھوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجلس میں صرف شیعہ نہیں ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، اور اتنا جانتا ہوں کوئی بھی آتا ہے مجلس شبیر میں اجر حسین ضرور دیتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قبلہ۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اور جن کو پیدا صرف عبادت کے لیے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی موضوع میرا آپ کا امام بارگاہ حیدریہ نوشہرہ ورقہ میں تھا، یہی موضوع آئی لے کے چلنے لگا ہوں، پھر حیدر جانے، مالک جانے، اس کی عبادت جانے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہی عبادت کے لیے ہے۔ آپ کریں تو پھر بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ عبادت نہ کریں پھر بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہیں سنیں پھر بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ سنیں پھر بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ اگلا عزیزان محترم آپ کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ آنکھیں اور بصارت، یہ زبان اور گویائی، یہ دل اور دھڑکن، یہ ہاتھ اور حرکت صرف اس لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ توجہ ہے؟ یہ باتیں ناراض تو نہیں ہو گئے کہ میں نے باتیں ایسے دور ایسا آ گیا ہے، یہ باتیں کرے تو بندے سنتے ہیں، لیکن حق ادا ہم نے کرنا ہے کیونکہ مدرسے میں کافی عرصہ پڑھے ہیں اور امام زمانہ کا لنگر کھایا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے لنگر حلال کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ عبادت کے لیے۔ پیدا ہوئے ہو عبادت کے لیے۔
اب کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم عبادت کرو، میری خدائی میں بڑھائی آ جائے گی، میری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ مشاعرہ ورقہ والو جملہ کہوں، یاد رکھنا، تم عبادت کر کر کے، سجدے کر کر کے، ماتھے گھسا گھسا کے جان دے دو تو یہ نہ سوچنا کہ تمہاری عبادت کرنے سے اس خدا کی پڑھائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری عبادت کرنے سے اللہ کی پڑھائی میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے سامنے علی سجدہ کرتا ہے، جس کے سامنے علی سجدہ کرے، جس کے سامنے فاطمہ تو زہرا سجدہ کرے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے سامنے حسن جیسی سجدہ ہستی کرے، ہمارے سجدہ کرنے سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہے۔ پوری کائنات خدا کو سجدہ کرے، اس کی وحدانیت میں، احدانیت میں کوئی اضافہ نہیں۔ پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، اسے کوئی فائدہ نہیں، نفع کو فرق پڑتا ہے۔ تو نشہرہ ورقہ والو، سجدہ اللہ کو کرنے سے فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ یقیناً جنہوں نے مجھے نشہرہ ورقہ میں سنا ہے وہ جانتا ہے کہ میری ہر مجلس ایک یادگار اور نتیجہ تھی۔ میں ایک مجلس کو نتیجہ ضرور دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کو سجدہ کرنے میں بابا جی، اس میں ہمارا اپنا اضافہ ہے، ہمارا اپنا قبلہ فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم انسان ذلت سے بچ جائے۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہم ذلت سے بچ جائیں۔ کیوں بھائی؟ نتیجہ دو جو پچھلے بیٹھے ہو، چاہیے مجھے بڑے چٹکلے آتے ہیں، ممبر پہ مجمع بھی کھڑا کر دیتا ہوں، لیکن پتہ ہے زندگی جانی ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ملا نے حساب نہیں لینا، قبر میں حیدر نے آنا ہے۔ منہ چہرہ علی کو دکھانا ہے تو وہ پڑھو جو اللہ چاہتا ہے، آل محمد چاہتا ہے۔ ہم ذلت سے بچ جائے، ہم ذلت سے بچ جائیں، اس لیے اس نے کہا مجھے سجدہ کرو۔ اب دلیل کیا ہے؟ انسان نے پتھروں کو قبلہ، آپ نے سنا شرح تو پھر آپ کی دعا لینے کے لیے، انسان نے پتھروں کو سجدہ کیا اور خدا کہتا ہے پتھر کو سجدہ نہ کر، کیونکہ پتھر مخلوق ہے، تو افضل مخلوق ہے۔ یا الہ یا الہ، انسان نے پتھر کو سجدہ کیا اور خدا کہتا ہے تو اپنی ذلت نہ اس کو سجدہ کر کے تذلیل نہ کر اپنی۔ انسان پتھر مخلوق ہے، تو افضل مخلوق ہے۔ انسان نے جانور کو سجدہ کیا اور خدا کہتا ہے جانور کو سجدہ نہ کر، جانور مخلوق ہے، تو افضل مخلوق ہے۔ انسان نے سورج کو سجدہ کیا، خدا کہتا ہے سورج کو سجدہ نہ کر، سورج مخلوق ہے، تو افضل مخلوق ہے۔ انسان نے اپنے جیسے انسان کو سجدہ کیا اور خدا کہتے ہیں اسے سجدہ نہ کر، اسے سجدہ نہ کر۔ اب عزیزان محترم، میرے علی نے ممبر پہ آ کے تمہیں ذلت سے بچایا۔ زمانے نے پتھر کو خدا کہا، زمانے نے جانور کو خدا کہا، زمانے نے سورج کو خدا کہا۔ علامہ صلاح ورق صاحب، آپ کے کہنے پہ میں آ گیا ہوں اور دعا آپ کے مجمع میں سے چاہتا ہوں۔ انسان نے جانور کو خدا کہا، انسان نے جانور کی پوجا کی اور میرے علی نے آ کے پنگھوڑے میں جانور کے ٹکڑے کر کے بتایا اگر خدا ہوتا تو ٹکڑے نہ ہوتا۔ آفرین ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر خدا ہوتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرا پیارا مجمع، وہ اللہ نہیں ہے۔ میرے علی نے بتایا یہ اللہ نہیں ہے جو اور چپ ہونے اور چپ کروانے کے لیے انسان نے پتھروں کو خدا کہا۔ میرے علی نے پتھروں کے ٹکڑے کر کے بتایا اگر خدا ہوتے تو ریزہ ریزہ نہ ہو جاتے۔ انسان نے سورج کو خدا کہا، علی نے سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا ہوتا تو علی کے ہاتھوں سے پلٹ ڈالا۔ انسان نے اپنے جیسے انسان کو خدا کہا اور علی نے سجدہ کر کے بتایا اور جب مجھ جیسا علی اللہ نہیں ہے تو اور کوئی اللہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے مجھ سے ناراض ہو، یہ توحید حیدری، یہ توحید پہ پریشان ہو گیا۔ بھئی توحید سمجھ آ رہی ہے؟
میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں باخدا، ممبر پہ میرے علی نے جتنی توحید بتائی ہے 14 میں سے کسی نے اتنی بیان نہیں کی. بیان تو سب نے کی ہے لیکن جتنی علی نے توحید بتائی. مجھے پتا ہے علامہ صاحب یہاں بندے سر لگائیں تو واہ واہ لگے گی، لیکن میرا قصور یہ ہے میں سریلا نہیں، لیکن سریلا نہیں تو زریلا بھی نہیں ہے، لیکن نہ ممبر پہ غلط آیتیں پڑھوں گا نہ غلط روایتیں پڑھوں گا. ممبر پہ کہتا ہوں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، علی نے ممبر پہ بیٹھ کے توحید بتائی. علی کا پسندیدہ موضوع توحید ہے، پسندیدہ موضوع. قبلہ جو سامنے بیٹھے ہیں بھائی جان آپ میری طرف دیکھیں گے، علی کا پسندیدہ موضوع کون سا ہے بولیے؟ 14 میں سے جتنا توحید پہ علی بولا، بولے تو سارے، اتنا کوئی نہیں بولا. جب میں نے تحقیق کی اس کی وجہ کیا قبلہ، تو وجہ یہی نظر آئی کہ 14 میں سے صرف علی پہ خدائی کا شک ہوا. صدقے یار یہ پچھلے مجھ سے ناراض ہو کہ بات سمجھ نہیں آئی، علی پہ خدائی کا شک ہوا اور علی نے ممبر پہ بتایا میں اللہ نہیں. ناراض ہو یا ہم موڑ جاؤ تو پھر موڑن تو بابا جی میں جملہ نہ کہہ دیا. اگر کوئی یہ کہے خدا کی قسم دور ایسا آ گیا ہے قبلہ، اگر ہم یہاں توحید بیان کریں تو لوگ باہر کہتے ہیں مقصر ہے، اور اگر میں علی بیان کروں تو لوگ کہتے ہیں نصیری ہے. نہ تو میں مقصر ہوں نہ میں نصیری ہوں، اور نمازی کو مقصر نہیں کہتے، 14 نمازی ہے. اور کوئی ناراض ہو جائے نہ سنے ہو جائے. نشہرہ ورقہ میں پہلے نہیں آتا تھا تو کون سا لنگر بند تھا؟ علی کی چوتی کا صدقہ پہلے بھی لیتا ہوں بعد میں لوں گا. علی باقر فیصلہ کر کے جا رہا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، جو بولے بولے نہ بولے اس کی مرضی ہے، فیصلہ تو کر کے جاؤں گا. جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ لعنتی ہے، جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے، جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ نجس ہے. فیصلہ کرو، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنتی، جو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہونا، مجلس میں بولنا یہ بندے کی شان ہے. آئیے اچھا ٹھہری آپ جی میری طرف سے سلام ہے. بادشاہ علی توحید پہ بولے، توحید پہ پریشان تو نہیں، علی کے اللہ پہ پریشان نہیں ہونا. جملہ تو میں کہہ گیا، اسے اللہ ہی ہونا چاہیے جسے زہرا سجدہ کرتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے صدقے یار، اسے یقیناً خدا ہونا چاہیے جسے بطول سجدہ کرے. وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے، اللہ وہ جسے نیند نہیں آتی. پچھلے جو ایک بندے نو نیندر آندھی جے، اللہ نو نہیں آندھی. قبلہ میں بھائی جانتے ہیں کافی میں چہرے دیکھ رہا ہوں، باخدا میں ممبر پہ کھڑا ہوں. باخدا حق ممبر ہے، یہ شفیع ہے، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے. یہ نہ کہنا ممبر پہ جو آیا لکیر کا فقیر نہ بن جانا. عقیدہ قرآن سے لینا، عقیدہ قرآن سے. اللہ وہ جو سوتا نہیں. تاریخی جملہ دعا میں اللہ وہ جسے نیند ہی نہیں آتی. قبلہ اچھا علامہ قبلہ علامہ صدر صاحب علامہ امداد حسین قاسمی، ان کا ترجمہ ہے، پڑھا ہے نا آپ نے؟ اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے. حاشیے میں صرف سنا نہیں، تم پڑھا کرو، کتابیں گھر میں رکھو، تحقیق کرو. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا مالک تو سوتا نہیں؟ جاگو جاگو مالک. یہ پچھلے نوجوانوں
اللہ نے جو جوانی تمہیں دی ہے نا یہ میدان کے لیے دی ہے, بازار کے لیے نہیں دیا ہے. اور میدان میں مرد ہی اچھا لگتے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ سے سوال کیا قبلہ اللہ تو سوتا نہیں. قبلہ اللہ نے شیشیاں اتاری, 2 شیشیے ایسے لکھے. قبلہ نے تائید کر دی شیشیاں پکڑ سونا نہیں. تو برجی ویر کا کہ 2-4 بندے سو جائے, تو نے نہیں سونا. شیشیاں پکڑ سونا نہیں. نوجوان شیشی حضرت موسیٰ نے پکڑی, نیند آنے لگی, پھر پکڑ لی, پھر نیند آنے لگی, پھر پکڑ لی, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی, شیشیاں گر گئی, ٹوٹ گئی. میرا جب مجمع آواز ہے قدرت موسیٰ تو سو جائے 2 شیشیاں نہیں بچتی, میں سو جاؤں پوری کائنات. کیا بات ہے, یہ جنت کا ماحول بنا ہے نا. آپ جیو جی سلام ہے, آپ جیو جی حیدری. دیکھئے جاگئے, تو سو جائے 2 شیشیاں نہیں بچتی. تو سو جائے 2 شیشیاں نہیں بچتی, میں سو جاؤں پوری کائنات کیسے بچے. تو دبرچی والا, دبرچی ورکہ والا, نشیرہ والا, کجرہ والا والو, حافظ آباد کیا ہے عزدار و ولایت والو, اللہ کی صفت ہے, اللہ سوتا نہیں. بولنا مجھے یقین ہو جائے اللہ کی صفت ہے. تم بولو اللہ کی صفت ہے, اللہ سوتا نہیں. پچھلے اللہ سوتا نہیں, بولنا تے تنخواہ نہیں لگے گی. اللہ سوتا نہیں, اللہ کی صفت ہے, اللہ سوتا نہیں. تاریخ میں کبھی علی کو کسی نے سوتے دیکھا نہیں. میں نتیجہ دوں گا, اللہ کی صفت ہے, اللہ سوتا نہیں. تاریخ میں کبھی کسی نے علی کو سوتے دیکھا نہیں. علی سویا تو شب ہجرت سویا. یہاں سلامت رہے, یہاں سلامت رہے جو ولایت علی پہ بلند ہو. علی سویا تو شب ہجرت سویا. اللہ کی توحید بچ گئے. میں نے نصیری کو دیکھا, میں نے کہا تجھے تو پریشان ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ہی اللہ کی صفتوں میں سے یہ بھی صفت ہے کہ اللہ سوتا نہیں. اور علی نے سو کے بتایا میں اللہ نہیں. پریشان کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس میں بھی تو علی کے فضائل ہے. علی سوتا ہے تب بھی بچاتا ہے. یا سلامت رہے, علی جاگتا ہے تب بھی بچاتا ہے. علی جاگے مصطفیٰ کی نبوت بچائے, علی سوئے خدا کی توحید بچائے. وہ جو ہے کہ نہیں ہے, یہ پچھلے آپ جیو جی سلامت. میں دعا چاہوں گا. میں ممبر پہ بات کرنے کا آتی ہوں, میدان کا بندہ ہوں. ویسے میں نے جسے لیا میدان سے لیا, میں نے رسول لیا ذوالعشیرہ کے میدان سے, قبلہ علی کو لیا غدیر کے میدان سے, سیدہ کو لیا مباہلے کے میدان سے, حسن کو لیا صفین کے میدان سے, حسین کو لیا کربلا کے میدان سے. تو بات تو میدان والوں کی ہے نا. اور یہ جو چپ ہو گئے ہیں نا, کتاب قبلہ بیٹھے ہیں, القطرہ کتاب ہے, آیت اللہ مستنبت رضی ناظم رضی ترتی 2 جلد کا ترجمہ قبلہ کیا ہے. انہوں نے ضروری نہیں کتابیں سامنے ہو تو بندہ پڑھتا جائے, بغیر پڑھے 7 سال پڑھ کے یہاں چھپا ہے. اور جو پڑھوں گا سچ کہوں گا. اور قبلہ کی تائید کر کے مولا سے پوچھا گیا, مولا بتائیے انسان کے بچے کون سے ہیں, شیطان کے بچے کون سے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوچا مولا کتاب کا حوالہ, مولا شکل کا فرق بتائیں گے, وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ. مولا علاقے کا فرق بتائیں گے, وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ. مولا زبان کا فرق بتائیں گے, وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ. قبلہ مولا نے 2 لفظوں میں بیٹا بات ہی ختم کر دی. امام نے فرمایا کسی محفل میں جاؤ, کسی اجتماع میں جاؤ, اور وہاں جا کے ہمارے جد کی ولایت بیان کرو. جو خوش نظر آئے انسان کا بچہ, جو غصہ کرے شیطان. جو ہے اللہ اکبر. بڑی مہربانی آپ بھائی ہے دل 2 جملے توحید پہ. اللہ مصور ہے. اللہ کیا ہے؟
ہونے میں پڑھے ہوندے نا میں کی چولا پایا تیری فرمائش تے نہیں آدھے تو پھر آ بندے اتھے جاندے کدی کدی ساڑھے جے کلے بندے نو سن لیا کر با خدا قبلہ جانتے ہیں مدرسوں میں محنت کی ہے لیکن ممبر پہ کہتا ہوں کہ اللہ میری زندگی کی ہر اس عبادت کو ختم کر دے گا کہ جب عبادت کروں دل میں علی نہ ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ مصور ہے اللہ کیا ہے مصور کس سے کہتے ہیں بابا جی جیڑا تصویر بڑھاوے انہوں کیا کہتے ہو نوجوانہ تو زیادہ پتہ ہے تو اڈے کل موبائل کمال دینے جے کیڑا بندہ ہے جے دے کل موبائل نہ ہوئے تا تصویر نہ بڑھاندہ ہوئے انج ہے کہ نہیں ہے تصویر لی اتھے گیا تصویر لی اتھے لیا تصویر لی تاریخی جملہ دوں گا تصویر بناتے ہیں سب بندہ تصویر بناتا ہے قبلہ بناتے ہیں میں نے بڑے بندے بھائی دیکھے تصویر بنا کے دیوار پہ لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری تصویر کو آگ نہ لگے ورنہ تصویر جل جائے گی میری تصویر کو ہوا نہ لگے ورنہ تصویر دھندلی ہو جائے گی میری تصویر کو پانی نہ لگے ورنہ تصویر گیلی ہو جائے گی میری تصویر کو مٹی نہ لگے میرا چپ مجمع ورنہ تصویر گندی ہو جائے گی کس چیز سے بچاتے ہو تصویر کو مٹی سے پانی سے ہوا سے آگ سے جن 4 چیزوں سے علامہ صاحب ہم اپنے تصویر کو بچاتے ہیں اللہ ان 4 چیزوں کو ملا کے تیری تصویر بناتا ہے صدقے یار میری طرف سے سلام ہے میری طرف سے سلام ہے قبلہ میری طرف سے سلام ہے جو سمجھ گئے ہم تصویر کو قبلہ 4 چیزوں سے بچاتے ہیں مٹی سے پانی سے ہوا سے آگ سے اوہ ابا آدم کس چیز سے بنا یہ 4 چیزوں سے یعنی جن 4 چیزوں سے ہم تصویر کو بچائے اللہ ان 4 چیزوں کو ملا کے تصویر بنائے سلام ان بندوں کے جو علامہ اقبال بن کے سنے ان کی اپنی مرضی ہے ورنہ نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں بولو تو پہچانے جاؤ یہ نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں بولو تو پہچانے جاؤ تصویر کو 4 چیزوں سے بچاؤ اللہ ان تصویر کو 4 چیزوں سے ملا کے تصویر بنائے لیکن خدا کی قسم ہماری تصویروں میں عیب ہی عیب ہے عیب ہی عیب ہے لیکن کمال کا خدا ہے کمال کا خدا ایک کھربوں تصویریں بنائی ایک کا ناک دوسرے کا ناک سے نہیں ملتا یار محنت کر رہا ہوں کھربوں تصویریں قبلہ بنائی ایک ناک دوسرے کے ناک سے نہیں ملتا ایک کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتی ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا ایک کا قد دوسرے کے قد سے نہیں ملتا ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتے اتنا کمال کا خدا ہے جب قبلہ مختلف بنانے پہ آئے تو کھربوں تصویریں بناتا ہے اور جب اس کا دل چاہے کہ ایک جیسی تصویر بناؤں تو 14 تصویریں بناتا ہے سبحان اللہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی جی سمجھ گیا سلام ہے جو سمجھ گیا جب اس کا دل چاہے مختلف بنائے تو کھربوں تصویریں یہ دیکھو کھربوں تصویریں کمال نہیں ہے کھربوں تصویریں اور جب ایک جیسی بنانے پہ آئے تو کتنی تصویریں تصویریں 14 شکل ایک یا علی یا علی یا علی تصویریں 14 اللہ تمہاری پریشانی دور کرے جو پریشان بیٹھے دعا ممبر پہ کرتا ہوں بابول ہوا کے دروازے پہ آ کے مشکل کشا تمہاری مشکل کشائی کرے تصویریں 14 مزاج ایک تصویریں 14 معیار ایک تصویریں 14 گفتگو ایک تصویریں 14 جستجو ایک تصویریں 14 کلام ایک تصویریں 14 نام ایک تصویریں 14 طبیعت ایک تصویریں 14 نیت
ایک، تصویر 14 حساب ایک، تصویر 14 نصاب ایک، تصویر 14 شجرا ایک، تصویر 14 فیقہ ایک، تصویر 14 اٹھنا ایک، تصویر 14 لباس ایک، تصویر 14 سائز ایک، تصویر 14 سائز ایک، تصویر 14 بول جی سلام ہے، تصویر 14 مزاج ایک، تصویر 14 معیار ایک، تصویر 14 عقل ایک، تصویر 14 شکل ایک، تصویر 14 محفل ایک، تصویر 14 بولنا ایک، اتنا ایک 14 ایک ہے کہ اگر چھٹا جا رہا ہو تو جابر نہیں پہچان سکتا چھٹا جا رہا ہے کہ محمد جا رہا ہے، اور بستر پہ اگر علی سو رہا ہو تو سگا چاچا نہیں پہچان سکتا نبی سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے۔ آپ جی حیدری توجہ ہے جی، میری طرف سے بابا سلام بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ایک صلوات پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، سارے مل کے پڑھیے، پھر بھی بلند آواز سے، محترم ذاکر صاحب آئے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ علامہ اسحاق ترابی صاحب، دل ہے سننے کا قبلہ کو، چپ کیوں ہو گئے؟ دل نہیں ہے؟ قبلہ کو سننے کا دل ہے تو پہلے مجھے سنو نا، میں ختم کرنے لگا ہوں، قبلہ کا ممبر دو، قبلہ قیامت ہے، بس ان قیامت دلیل ہے، میرا جانا ہے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، پڑھی لکھی شخصیت ہے، تو خدا کمال کا خدا، علی کا اللہ کمال کا، علی کا اللہ کمال کا، علی کا اللہ چپ رہو تو کمال کا، اللہ کو جنت کی لالچ میں سجدہ نہ کرنا، کیونکہ خود علی فرماتے تجھے علی اس لیے نہیں جھکتا کہ علی کو جنت کی لالچ ہے، جنت نام ہے علی کی محبت کا، علی تجھے اس لیے سجدہ نہیں جھکتا کہ جنت کا لالچ، نہ دوزخ کا ڈر، دوزخ تو بھوک سے علی کا نام ہے، علی تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ یا علی یا علی، میں ممبر پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، سجدہ خدا کو کرو تو علی کرتا ہے، نماز پڑھو ضروری ہے، سجدہ ضروری ہے، نماز مومن کی معراج، چپ ہو گیا، نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون۔ میں نے ایک نشیرہ میں عشرت اس دفعہ پڑھا ہے، 2 سال پہلے جملہ کہا تھا، بندہ نماز نہیں پڑھتا سستی ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ نماز کے خلاف بولے وہ کل بھی لعنتی ہے۔ بولو یار، بولو یار، وہ آج بھی نماز چھوڑو گے، ممبر پہ نماز چھوڑو گے علی جوتے مارے گا۔ چپ ہو گیا، نہیں میرے پاس ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ اچھی قبلہ بندے کہتے ہیں کوئی بھی غلط کام کرے شاہ جانے تو راہ جانے، شاہ جانے تانگ ہو گئے ہو، شاہ جانے راہ جانے، بڑے بڑے کٹورے پی لے، شاہ جانے انہوں راہ دا پتہ ہی نہیں، ان کو صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں۔ ایک بندے نے پی شراب، 2 عالم دین بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تائید چاہتا ہوں، شرابی کی سزا قبلہ 80 کوڑے، شرابی کی سزا، چپ ہو گئے 80 کوڑے، ایک علی کا ماننے والے ایک غیر ہے، نتیجہ آپ سے چاہوں گا دعا لوں گا، علی کا چاہنے والے نے بھی شراب پی، غیر بندے نے بھی شراب پی، اور کتاب خدا کی قسم پڑھا یہ ہے کہ علی نے اپنے ماننے والے کو 100 مارے، تیری چپتے ہی صدقے جڑے ناراض بیٹھے نے، اور کر جاتی اس کو 80 مارے، وہ علی والے، یا علی ہم تو تیرے چاہنے والے تھے، اے صدقے یار جی سلام ہے، ہمیں زیادہ کیوں مارے؟ علی نے فرمایا زیادہ اس لیے مارے تم کہتے ہو ہم علی والے،
میں منبر پہ کہتا ہوں علی متقیوں کا امام ہے، میں نتیجہ دوں شرابیوں کا نہیں۔ شرابی کو بیٹی کا رشتہ دینا ایسے ہے جیسے بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے کوئی علامہ صاحب ہی نہ سڈن۔ اچھا جی بھائی مہربانی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز مومن کی معراج۔ شرابی بندہ شراب پہ آگے جملہ تو کہتا جاؤں، ساتھ دو گے تو آگے بھی کہتا رہوں گا۔ شرابی بندہ شراب پی کے کہتا ہے مجھے امام کی پہچان ہے، نشہرہ ورکہ والوں تو برجی ورکہ والوں، اور شرابی کو نہ ماں کی پہچان رہتی ہے نہ بہن کی پہچان رہتی ہے، امام کی کیسے پہچان؟ نماز نہیں چھوڑنی، نتیجہ تو قبلہ اسحاق بھائی، نماز چھوڑو گے علی جوتا مارے گا۔ تو جملہ اگلے علی والوں نمازیوں، نماز چھوڑو گے علی جوتا مارے گا، علی چھوڑو گے اللہ لعنت کرے گا۔ کیا بات ہے یار، سلام ہے، سلام ہے ان بندوں کے۔ اچھا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ قبلہ ناچو بلاغہ میں جملہ پڑھا ہے، آپ دونوں حضرات کی میں تائید چاہتا ہوں، سب بادشاہ کے ماننے والوں کی طرف۔ علی فرماتے ہیں اگر کوئی دو آپس میں گفتگو کریں تو یہ نہ سوچو ہم دو ہیں، ہوا ثالث، ایک تیسرا بھی ہے۔ صدقے نہیں سمجھ آئی؟ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر کوئی تین بات کرے چھپ کے، ہائے ہائے اور رابع، پھر یہ بھی سوچو تم تین نہیں ہو، کوئی چوتھا بھی۔ مجلس وہ ہے جس سے کوئی نتیجہ نکلے، مجلس وہ ہے جس سے کوئی عوام لے کے جائے۔ خدا کے لیے کسی کو کافر کہنا چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، لڑانا چھوڑ دو، محبت کا پیغام دو، محبت سے غیر بھی قریب آ جاتے ہیں، لڑائی سے اپنے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ آج وقت خدا کی قسم محبت کا نہیں، بندے نفرت کا کہاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نتیجہ دوں، علی کہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ ایک بندے نے کی چوری کی، چپ ہو گیا، پھڑیا گیا نہیں جی، اجے نہیں پھڑیا گیا، انہوں پھڑاؤ گے تو پھڑے گا۔ آپ جی چوری کی، خدا کی قسم جملہ ہے، جب چوری کر لی نا، دیکھ علی کے ماننے والے کا کمال، جب چوری کر لی ذہن میں خیال آیا لعنت ہے مجھ پہ مانوں علی کو کروں چوری۔ صدقے یار، صدقے یار، صدقے مانوں علی کو، ہر بندہ سوچے تو کمال ہی ہو جائے، مانوں علی کو کروں، نوجوان کروں چوری۔ جلدی سے علی کے پاس آیا، یا علی چوری کی ہے؟ علی نے کہا گواہی کافی نہیں، یا علی گواہی دلوا رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں چوری کی ہے۔ بندے کہتے ہیں قبلہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، منبر پہ کھڑا ہوں، یہ بات ہی غلط ہے۔ عزائے سجدہ کتنے ہیں؟ روٹی نو چھڑو جی، عزائے سجدہ قبلہ عزائے سجدہ 7 ہے۔ عزائے جنہ سجدہ کیتا ہوتا تو سن کون کون سے؟ ماتھا، پیشانی، نہیں ہاتھ نہیں جی، ہتھیلیاں، یہ دیکھ لینا، پیغام دے لینا، یہ ہتھیلیاں واجب ہے سجدے کی حالت میں لگنا، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، 7 اعضاء واجب ہے۔ دعا دے لینا میرے اتنا ہی کافی ہے، داد آپ کے سوچ سے زیادہ اتنی عمر میں سن لیا کہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، بس پیغام دینا چاہتا ہوں 7 قبلہ اعضاء لگنا واجب ہے۔ اگر چور کے کاٹے جائے ہاتھ تو عزائے سجدہ کٹ جاتے ہیں، اللہ سزا سناتا ہے، ناقص العبادت نہیں بناتا۔ ہاتھ نہیں، انگلیے کٹی، انگلیے کٹی، انگلیے پکڑی، پکڑ کے بازار میں آیا، علی فرماتے اپنے ماننے والے کی ناک بھی کاٹ لو، پھر بھی وہ حق سے نہیں پیچھے ہٹے گا۔ آخری نتیجہ تو بھائی کا منبر دو قبلہ، یہ بازار میں آیا، خون بہ رہا ہے،
کہنا زمانے والوں علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں, علی سے بڑا سخی کوئی نہیں, علی سے بڑا محترم کوئی نہیں, علی سے بڑا مکرم کوئی نہیں, علی سے بڑا کل ایمان کوئی نہیں, مرد میدان کوئی نہیں, ساقی کوثر کوئی نہیں, شافی معاشر کوئی نہیں, علی سے بڑا حاکم کوئی نہیں, علی سے بڑا سورج کو پلٹانے والا کوئی نہیں ہے. علی قسیم النار و جنہ ہے, علی حلالی حرامی کی پہچان ہے, علی محمد کا داماد ہے, علی محمد کا ویر ہے, علی حق کی تصویر ہے, علی میزان الہی ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی شت اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے. ایک منافق ملا, اس نے کہا کس نے کاٹی تیری انگلی ہے؟ اس نے کہا علی نے. کہا علی نے تیری انگلی کاٹی ہے تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. یا سلامت رہے جنہیں سمجھ ہے وہ بولے. تو علی کے فضائل پڑھ رہا. جلدی سے علی کے پاس ہے روتا ہوا. علی نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ انگلیوں کے کٹنے کا درد ہے. کہتا مولا انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہے, منافق نے تیری محبت کا تالا دیا ہے. علی نے کہا اچھا. قبلہ علی نے انگلی علی جوڑ دی. کسی نے سوال کیا یا علی پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی؟ کہا پہلے علی کا عادل تھا, اب علی کا فضل ہے. آفرین. مالک آپ پہ راضی ہو, مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کی عبادت, آپ کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں, مالک ان سب کو سلامت رکھے. ساتھ بھائی مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. زیادہ زحمت میں آپ کو دوں گا نہیں, اتر بیٹھ جا بس. اگر زمانہ فضائل سنا, بہت اچھا سنا, بس بھائی جہاں جگہ ملے مہربانی کرو. میں مصحف پڑھنے لگا ہوں. قبلہ ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں نا تو شام سے آنے والی بی بی میرا علم نہیں دیکھنے آتی. حسین بادشاہ پر رونا بہت بڑی عبادت ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں نے خود آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ بی بی زہرا رونے والے کا جنت کے دروازے پہ انتظار کرتی ہے. آپ جیو, رو لو گے تو مولا سلامت رکھے, نہیں رو گے تو حسین کسی کا محتاج نہیں. حسین بڑا مظلوم ہے. جو نہیں روتے میں انہیں کہوں تم نہ بھی رو. حسین اتنا مظلوم ہے کہ حسین کو آسمان رویا. میرا عشق ہے مصحف پڑھنا. میرا دل راضی نہیں ہوتا میں مصحف نہ پڑھوں. قبلہ میں نے قبلہ کو ذاکر, میں جانتا اس لیے ذاکر نہیں کہا, میں ذاکر اس لیے کہتا ہوں باخودہ ذکر کرنے والے کو, کہ مولا مجھے قیامت والے دن ذاکروں میں شمار فرمائے. کہوں حسین اتنا مظلوم. علامہ صاحب حسین بادشاہ کو آسمان رویا. سننا بھائی سننا, آپ بسم اللہ تشریف رکھیں. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. جی زیادہ نہیں مزہ, مومن آئے ہیں آ جائیں. بسم اللہ. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں نے کہا بادشاہ اتنا غریب ہے علامہ صاحب کہ خون کی بارش ہوئی. سنتے جانا, رونا اپنے آپ آئے گا. قبلہ حسین اتنا غریب ہے, حسین کو زمین روئی. جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, حسین اتنا غریب ہے, حسین کو درخت روئے, درختوں سے خون آیا. حسین اتنا غریب ہے, حسین کو پرندے روئے. سننا, رونا آئے گا جو جملہ سن. حسین اتنا غریب ہے, حسین کو پتھر روئے. میں پھر دہرا دیتا ہوں علامہ صاحب. حسین کو زمین روئی, زمین سے خون نکلا. حسین کو پتھر روئے, حسین کو آسمان رویا, حسین کو پرندے روئے. لیکن عزت حیدر کی قسم, جس طرح حسین کو 4 سال کی بیٹی سکینہ روئی. مرحبا مرحبا. جو ابھی بھی آئے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے نا. جس طرح 4 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ روئی, اس طرح کوئی نہیں روئی. ہر وقت بابا بابا کرتی. 3 یا 4 منٹ کی اجازت ہے.
ہر وقت بابا بابا کرتی. بابا تیرے بغیر میں تھک گئی. حسین کے گلے کا طویل سکینہ, حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ, عزادار بیٹھے ہو. قبلہ اتنی مظلومہ ہے یہ میرے حسین کی بیٹی. اچھا ایک مثال دے دیتا ہوں. عزادار بیٹھے ہو, شاید جو بے رخی یا نہ سمجھ رہے ہو انہیں سمجھا دوں. یا اور یہ مجلس تو برجوی کا میرے جگہ پہ مجلس ہو جائے ختم, سارے چلیں جائیں اپنے گھر. بانی مجلس آئے آخر میں جب سارے چلے جائیں, رونا آئے گا یہ جملہ سننا, سارے چلے جاؤ. بانی مجلس آئے صفے اٹھانے کے لیے, دریاں اٹھانے کے لیے, پورا پنڈال خالی ہو. لیکن بانی دیکھے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. یہ پوچھے بیٹا کیا ہوا؟ اکیلی ہے. رو کے کہ آئی تو باپ کے ساتھ تھی. یا زہرا کوشش کر شرم نہیں ہائے کر لینا. رونا بہت بڑی عبادت ہے, نہ بھی رونا ہے. مجلس کے بعد 2 رکعت نماز بی بی زہرا کے نام کی پڑھنا اور کہنا بی بی مجھے آنسو عطا کر. ایک بیٹی کیا ہوا؟ کہے بابا کے ساتھ آئی تھی, رش زیادہ تھا, اللہ جانے بابا کدھر گیا, مجھے ایمان سے بچا. اور بچی کو راستہ دکھائیں گے کہ تماچا ماریں گے. جیو 4 سال کی بچی سیدہ سکینہ کائنات کی پہلی بیٹی ہے. جب آپ کے قاتل سے پوچھئے کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ لیل کہتا بچی تو کون ہے؟ رو کے کہنا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی ہوں. عزادارو اس لیل نے اتنے زور سے تماچا مارا, سیدہ کا رخسار زخمی ہو گیا. یہ 4 سال کی بی بی سکینہ عزادارو یہ قید میں ہے. سیدہ سکینہ قبلہ صبح سویرے قید خانے میں جب جاتے ہوئے پرندہ دیکھتی نا, بیٹھ یار, جب جاتے ہوئے پرندہ دیکھتی تو سیدہ سکینہ پوچھتی سیدہ سجاد سے, سجاد بھئیہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور سجاد یہ کہتے سکینہ ہر پرندہ خوراک کی تلاش میں جا رہا ہے. اور وہی پرندے بھائی جان واپس آتے, پھر سوال کرتے سجاد ہی واپس کہاں رہے ہیں؟ سجاد رو کے کہتے سکینہ ہر پرندہ اپنے اپنے گھروں کو آ رہے ہیں. رو کے کہتے سجاد ان پرندوں کا گھر ہے, ہمارا کوئی گھر نہیں. مرحبا مرحبا رو کے کہتی سجاد کہتے سکینہ ہمارا گھر ہے, سب نے جانا ہے, تو نے نہیں جانا. مرحبا جملہ سنا زیادہ. اور اتنا روئی سید سکینہ, زندگی کی آخری رات ہے, اللہ جانے خواب بابا نظر آیا. مقتل والے جملہ لکھتے ہیں بی بی جلدی سے اٹھی, زندگی کی آخری رات خواب میں بابا نظر آیا, بابا بلا رہے ہیں. بی بی کا ارادہ کی آخری رات جا کے بی بی رباب کی جھولی میں سوتی ہوں. عزادارو بی بی رباب کی جھولی میں سونے کے لیے سید سکینہ آگے بڑھی, کیا دیکھی رباب علی اصغر کا خالی جھولا ہلا رہی ہے اور کہتی اصغر تیرے بلا جینا محال ہے. عزادارو مولا یہ ہے عبادت, مولا تم سب کا سلامت رکھے. سیدہ سکینہ آگے چلی اور ارادہ کیا کہ بی بی فروا کی جھولی میں آخری رات گزاروں. لیکن بی بی فروا تو شہزادہ قاسم کو یاد کر رہی تھی, بی بی لیلہ تو اکبر کو یاد کر رہی تھی. عزادارو سیدہ اتنا روئی ہے نا کہ جس کمرے میں یزید سو رہا تھا, مقتل کے ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اسی کمرے میں حسین بادشاہ کا سر ایک تشت پہ تھا, اوپر رومال تھا. یزید جلدی سے اٹھا, غلام طاہر کو کہتے طاہر کیا ہوا, زلزلہ آیا ہے, یہ ہل کیوں رہے ہیں؟ کہ زلزلہ نہیں, آپ جیو زلزلہ نہیں آیا. حسین کے 4 سال کی بیٹی بابا کا سر چاہتی ہے. مرحبا مرحبا, شرم نہ کر یار, شرم نہ کر, اونچی آواز سے رونا بی بی زینب کی سنت ہے. شیعہ گھر کا بندہ تو آئے نہ کہ شرم نہ کر, آئے کر لا. کہا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا کا سر چاہتی ہے. لہیر کہتا بابا کا سر دیکھے, اور جنہیں نہیں رونا آئے تمہیں عباس کا واسطہ تو دیکھو, یہ پھر رونا آئے گا. اگر دل میں حسین کا غم ہے ادھر دیکھ لا. یہ لہیر کہتا حسین کا سر لے جا. عزادارو اس نے حسین کا سر ایسے اٹھایا, یا زہرا یا زہرا یا زہرا.
ایسے اٹھا کے جی نوجوان آپ جیو سید سجاد کے پاس آیا، آگے کہا سجاد دیکھ بابا ملنے آیا ہے۔ عزادار سجاد رو کے کہتے نہیں ایسے نہ اٹھا، ان بالوں میں زہرا کنگھی دیا کرتی تھی، مولا تمہارا رونا قبول کرے، روتی آنکھوں سے رونے والا مولا تمہاری دعائیں قبول کرے۔ عزادارو سید سکینہ کو اٹھایا سجاد نے، سکینہ جاگ بابا ملنے آیا ہے۔ عزادارو سوتی ہوئی بیٹی جلدی سے اٹھی نا، بابا بابا کر رہی تھی، بچی نے بابا کا سر دیکھا، ادھر کے بال ادھر تھے حسین کے، ادھر کے بال ادھر تھے حسین کے۔ عزادارو جلدی سے بچی نے باپ کا سر لیا، کہ بلا بچی نے بابا کا سر سینے پہ لگایا، رو کے کہا بابا اپنی قسمت ہے، کبھی میرا سر تیرے سینے پہ، آج تیرا سر میرے سینے پہ۔ بابا آنکھیں کھول، حسین نے آنکھیں نہیں کھولی، رو کے کہا بابا میں تھک گئی آنکھیں کھول، حسین نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا بابا شمر نے تازیہ نے مارے، حسین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اگلا جملہ رو کے کہا بابا آ دیکھ عید والے دن جو تو نے توڑ دیے تھے وہ شمر لے گیا۔ او بابا جی مرحبا، او بابا پوری زندگی میں تم نے 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے، او بابا میں بوڑھی ہو گئی۔